السلام علیکم۔ اچھا جی، ویسے تو انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے اس کو بہکانے کے لیے، لیکن کچھ انسانی شکل میں کچھ شیطان موجود ہیں جو شیطان کا کام اور آسان کرتے ہیں، اور پھر انسان ہم علم کی کمی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی نالج ہوتی نہیں ہے، جہاں سے ہمیں نالج ملنی ہے ان کے نزدیک ہم لگتے نہیں ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو 10 15 15 16 16 20 20 سال لگا دیتے ہیں، اور دینی تعلیم کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا 3 سال 4 سال مدارس میں گزار کے قرآن پاک ناظرہ پڑھ کے تو ہم مطلب سارا علم ہمارے پاس آ گیا۔ تو یہ جو لوگ مطلب بہکاتے ہیں اور جو ہے نا مطلب لوگوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں اپنے علم زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے نا ان کا علم کم ہونے کی وجہ سے۔ علم ہر کسی کو فائدہ بھی نہیں دیتا، اس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے واضح اور جس کو ہر کوئی مانتا بھی ہے اور ہر بندہ جو ہے نا مطلب کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ابلیس کا ہے، کہ ابلیس علم کے معاملے میں اتنا بڑا عالم تھا کہ بہت زیادہ عرصہ اس کی مطلب کتنا عرصہ کوانٹٹی، یعنی کہ وہ سال کی جو ہے نا کتنا عرصہ کتنا سال کتنے صدیاں وہ فرشتوں کا استاد رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ علماء کرام سے تصدیق لے سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ تک پہنچانی ہے میں نے آج کی اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ بھئی شیطان مطلب سب سے بڑا عالم تھا، اور اس کا حال دیکھ لیں، ریزن اس کا کیا تھا، کیوں اس کا یہ حال بنا، اس کے علم نے اس کو کیوں نہیں فائدہ دیا، اور کیوں اس نے اس کے علم ہونے کے باوجود وہ خسارے میں کیوں ہے، اس کی وجہ رہی تکبر۔ ٹھیک ہے، آج کل یعنی کہ جو نا ہماری یوتھ کے پاس، چونکہ ہماری یوتھ یا جو ہم لوگ ہیں علماء کرام کے نزدیک تو لگتے نہیں ہیں، تو پھر کوئی بھی ہمیں جو ہے نا مطلب ہے وہ بیوقوف بنا لیتا ہے، تھوڑا سا علم ہم سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ایزیلی بیوقوف بنا لیتا ہے۔ اور وہ کیوں بناتا ہے تو اس میں کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اب حقیقت میں کون سی وجہ ہے تو وہ بندہ خود ہی جانتا ہے، لیکن ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ وجوہات اس کی جو ہے نا یا تو کہیں باہر سے فنڈنگ ہونا ہو سکتی ہے، جو دشمنان اسلام ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہوں اس کو، یا پھر جو ہے نا وہ شخص خود جھوٹی شہرت، کیونکہ آج کل ہم لوگ جو ہے نا فیم کے پیچھے بہت کریز ہے ہمارے اندر، فیم کے پیچھے ہم لوگ پاگل ہیں، اتنے پاگل ہیں کہ ہم نے فیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کا، ہمارے جو ہے نا اس ٹائم پہ کیا حال ہے وہ اگر مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ معاشرے کا کیا حال ہے، فہم حاصل کرنے کے لیے معاشرہ ہمارا کتنا معاشرتی طور پہ اخلاقی طور پہ ہم کتنے گر چکے ہیں فہم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مشاہدہ آپ ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ میں کر سکتے ہیں کہ لڑکے جو ہے نا وہ لڑکیوں والا لباس پہن کے، خسروں والی جو ہے نا مطلب میک اپ وغیرہ کر کے وہ گانا ڈانس وغیرہ یہ وہ معاملات کر رہے ہیں، لڑکیاں جو ہے نا وہ جینس اور جو ہے نا باغی بے حیائی پھیلا رہی ہیں، ناچ گانا یہ وہ معاملات۔ اللہ پاک ہدایت دے ان کو۔ پر جو ٹاپک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا انجینئر مرزا علی صاحب آج کل بہت جو ہے نا مطلب فیمس ہوئے ہیں، اور جو ہے نا کافی عوام ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا میں انجینئر مرزا علی صاحب کو جو ہے نا مطلب ہے مجرم نہیں ٹھہراتا، میں ان کو مجرم نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص بیوقوف بننے والا ہوں، یا میں اگر بیوقوف ہوں تو مجھے بیوقوف بنانے والا بازار میں چوک میں 500 بندہ مل جائے گا جو میری بیوقوفی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس میں ان کا قصور نہیں ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا انسانی فطرت ہے۔ انجینئر مرزا علی صاحب کیونکہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ پبلک کے پاس دین کی اتنی نالج ہے نہیں ہے، تو انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے نا مطلب بھٹکانا شروع کر دیا، اور پھر وہ 4 کتابیں جن سے پڑھی ہیں انہی کے خلاف جو ہے نا مطلب وہ بولنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ علماء کرام کے خلاف جو ہے نا مطلب بولتے ہیں جی علماء کرام نے جو ہے نا مطلب صحیح تربیت نہیں کی، علماء کرام نے صحیح تعلیم نہیں دی عوام کو۔ تو میرا یہ ویڈیو اگر ان تک پہنچتی ہے تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے کس کے پاس سے پڑھا، یہ تعلیم آپ نے کس کے پاس سے حاصل کی ہے؟ کیونکہ بقول ان سے پہلے ان جیسا سمجھدار اور سیاںا شخص اور جو ہے نا مطلب عالم و فاضل شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آیا، یا صحابہ کرام کے بعد کوئی نہیں آیا بقول ان کے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ میں جو ہے نا مطلب ہے تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں تو فلانا یہ وہ، میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن جو ہے پہلے میں ذرا اس پہ بات کر لوں مکمل کہ آپ نے کس کے پاس سے علم حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ پھر جن کتابوں کے جو ہے نا مطلب یہ حوالے دے کے اور پھر ان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب اتنے عرصہ دراز سے وہ علماء کرام، اور دیکھیں علماء کرام جو ہیں وہ واحد ایسا یعنی کہ ایک گروپ ہے، واحد ایسی ایک ٹیم ہے، واحد ایسا ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ بھئی جو ہے نا ادارہ ہے یا ایک محکمہ ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر
کچھ مانگے ہم سے، وہ ہماری دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں اور آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں انجینئر مرزا علی صاحب جو ہے نا مطلب ایک بات کہتے ہیں علماء کرام کی تذلیل کرنے کے لیے، اپنی طرف سے وہ تذلیل کرتے ہیں، جبکہ جو ہے نا چاند کی طرف اگر کوئی دیکھ کے تھوکے گا تو جو ہے نا اپنے منہ پر ہی اس کے تھوک گرتا ہے، اس میں چاند کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اسی طریقے سے انجینئر مرزا علی صاحب جتنے بھی جو کچھ بھی آپ بولتے رہیں، علماء کرام یا اولیاء کرام کی شان میں گستاخی آپ کرتے رہیں تو ان کی شان نہیں گھٹتی، بلکہ آپ کے اپنے جو ہے نا مطلب اعمال نامے میں اللہ پاک جو ہے نا یا فرشتے جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا کس ذہنیت اور کس سوچ کا بندہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جن مطلب آپ سے پہلے سارے بیوقوف تھے، آپ ایک واحد دنیا میں جو ہے نا ہیرا اللہ پاک نے بھیج دیا آپ کو، تو جناب آپ سے پہلے سب بیوقوف تھے، اس بات کو ایک جگہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ ان سے پہلے جتنے بھی تھے یہ سب بیوقوف تھے، ان کو دین کا علم نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو جو ہے نا مطلب ہے حق اور سچ اور حق اور باطل میں فرق نہیں پتا تھا۔ تو جناب آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ یقیناً انہی میں سے کسی نہ کسی کی کتابیں پڑھ کے جو ہے نا مطلب ہے، اگر آپ مسلم شریف پڑھتے ہیں تو مسلم شریف جنہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ بخاری شریف کا اگر آپ حوالہ دیتے ہیں تو بخاری جنہوں نے امام بخاری صاحب وہ کون ہے؟ پھر ہر شخص ہر بات بتانے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ اکثر آپ کے ویڈیوز میں یہ اعتراض ہوتا ہے وہ جی علماء کرام نے لوگوں سے عوام سے یہ باتیں چھپائیں، یہ احادیث چھپائیں۔ بھائی ہر بات ہر بندے کو بتانے کی نہیں ہوتی، کیونکہ عوام کا لیول، ہم لوگوں کا ایک سٹیج، ہم لوگوں کا ایک لیول ایسا ہے کہ ہم لوگ دین کے بارے میں یا دینی معاملات میں ہم لوگ اتنا فوکس، اتنی توجہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب نہیں کرتے تو پھر جو ہے نا وہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی معاملات کی جو ہے نا مطلب ہم لوگ اپنی سوچ اپنی عقل کے حساب سے جو ہے نا کچھ بھی نکال لیتے ہیں، ہاں بھائی ایسے ہے، جیسا علماء کرام بتا رہے ہوتے ہیں ہم ویسے کا ویسا کیچ نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ یہ جو ہے نا مطلب ہے انہی علماء کرام سے پڑھنے کے باوجود، وہی قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود، وہی مسلم شریف پڑھنے کے باوجود، وہی بخاری شریف پڑھنے کے باوجود، جو اتنی دنیا اتنے جو ہے نا علماء کرام جو ہے نا مطلب ہے راہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو اس علم سے ان کو تو فائدہ ہوا، لیکن آپ کی اپنی نیت، آپ کی اپنی سوچ کی وجہ سے وہی علم آپ کے لیے نقصان دہ بن گیا۔ اس میں قصور کسی کا بھی نہیں ہے، صرف آپ کی اپنی سوچ، اپنی ذہنیت، اپنی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ کا ہے۔ کوئی بھی شخص جب کوئی بھی سوال اگر کرتا ہے اور اس کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ میں نے اس شخص کو غلط ثابت کرنا ہے، تو آپ مطلب اس کی سیدھی سی مثال جو پنجابی میں اکثر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا کانچ چٹا ہے کسے نہ، کوئی کہے میرا کانچ چٹا ہے، یا وہ ایک شخص نے اسی طرح جو ہے نا کہا، یہ مطلب کہانی مشہور ہے کہ بھائی جو ہے نا بے شک فرضی کہانی ہے یا حقیقت ہے جو بھی ہے، بات مقصد جو ہے وہ یہ سنانے کا صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ وہ ایک شخص تھا جو ہے نا وہ کہیں بازار میں اس نے جو ہے نا کسی کے ساتھ شرط لگا لی، کہنے لگا کہاں چٹا ہوتا ہے، کہاں یعنی کہ یہ اردو میں بتا دوں کوے کو کہا جاتا ہے، پنجابی میں کہاں جو ہے نا کوے کو کہا جاتا ہے، تو کہاں چٹا ہے جی، لوگوں نے کہا بھی کوا کالا ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں یہ چٹا ہے سفید ہے، شرط لگ گئی تو جو ہے نا بہرحال گھر واپس آیا، ماں کو کہنے لگا کہ میں آج شرط لگا کے آیا ہوں۔ بیٹا کیا شرط لگا کے آیا ہے؟ جی کہاں چٹا ہوتا ہے، یہ شرط لگا کے آیا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں چٹا ہوتا ہے، کوا سفید ہوتا ہے۔ ماں آگے سے کہتی ہے کہ بیٹا تو بیوقوف ہے، تو جاہل ہے، تو شرط ہار جائے گا۔ تو اس میں آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں شرط تب ہاروں گا جب میں مانوں گا تب میں شرط ہاروں گا۔ تو وہی بات ہے انجینئر مرزا علی صاحب کی، جب آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہے، اب وہ کہاں سے جو ہے نا مطلب ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا یہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ اللہ پاک سے مانگے نا تب تک ہدایت ملتی نہیں ہے، بغیر مانگے نہیں ملتی۔ یہ کوئی مطلب اتنی معمولی چیز نہیں ہے ہدایت کہ بغیر مانگے مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علماء کرام کی جو ہے نا مطلب ہے کہتے ہیں وہ جی جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور فلانا اور ٹمکانا، یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ساری مطلب ہے اتنے سارے علماء کرام نے لوگوں کو حق سنایا ہی نہیں، حق بتایا ہی نہیں، یعنی کہ علماء کرام دین کا علم دے رہے ہیں اور وہ بھی غلط دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے مرنے کا، اپنی آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کالی بھیڑیں مطلب ہر کیٹیگری میں، ہر گروپ میں ہوتی ہیں، ہر ادارے میں، ہر فرقے میں، مطلب کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اچھے برے ہوتے ہیں، صحیح غلط ہوتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں جن کو آپ سب کو جو ہے نا ایک جگہ پر رگڑے میں دے رہے ہیں۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ نے جو ہے نا ایک اپنے جو ہے نا ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے نا علماء کرام نے جو ہے نا جب ٹی وی یا جو ہے نا ٹی وی آئے تھے نیا یہاں پاکستان میں یا کیبل آیا تھا، تو اس ٹائم پہ علماء کرام نے فتویٰ لگایا تھا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، تو جب اپنے چینل جو ہے نا مطلب انہوں نے بنا لیے تو اب ان کے لیے حلال ہو گیا۔ تو میں ایک عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، میرے پاس دین کا اتنا علم نہیں ہے جتنا علماء کرام کے پاس ہوتا ہے، یا جتنا ایک علماء کرام تو بہت بڑی مطلب ہے ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے نا میرے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنی سی بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی فتویٰ وہ کسی بھی چیز پہ اس کے وقتی معاملات دیکھ کر لگایا جاتا ہے فتویٰ یا دیا جاتا ہے فتویٰ، تو اس ٹائم جو ٹی وی پہ جس طرح کے معاملات، جس طرح کی
कंटेंट जिस तरह के प्रोग्राम चल रहे थे, मतलब ड्रामे वगैरह, मूवीज वगैरह, ये चीजें, या औरत का जो है ना मतलब है टीवी पे आना, तो उन्होंने उस पॉइंट पे जाके, और जो है ना फिर केबल पे जो है ना इंडिया की मूवीज वगैरह, उन्होंने उस पॉइंट पे जो है ना वो फतवा दिया था। लेकिन जब उनको जो है ना मतलब इस चीज की समझ लगी है, इस चीज का पता लगा कि भाई जो है ना ये इसमें इसको हम इस्लाम की तबलीग के लिए या अवाम को एजुकेट करने के लिए, दीनी नॉलेज देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उन्होंने उसको उस तरह यूज करना शुरू कर लिया। अब आज भी अगर जो है ना मतलब वो जो फतवा है वो आज भी कायम है। आपकी नज़र में तो वो जो है ना फतवा बेवकूफ़ी थी उनकी, और जहालत थी बकौल आपके, जबकि हकीकत में जाहिल आप खुद हैं। वो फतवा आज भी कायम है। वो कैसे कायम है? तो उन्होंने वो फतवा किस पे दिया था? मूवीज, गाने, ड्रामे और इस तरह के जो है ना मतलब चैनल्स पे, कि जिन पे ये चीजें लगती हैं। तो वो फतवा आज भी जो है ना इस तरह के चैनल्स पे जो है ना आज भी वो फतवा लागू होता है। और जिन चैनल्स पे जो है ना दीन की तबलीग हो रही है, इस्लाम की बातें हो रही हैं, दीनी तालीम दी जा रही है, दीन के बारे में बात हो रही है, तो वो फतवा उस पर नहीं लगता। अभी मैं आपसे दीन के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो ये काम जायज़ है। इससे इंशाल्लाह मुझे भी गुनाह नहीं मिलेगा, और जो सुनेगा, जो देखेगा, उसको भी कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी वीडियो में मैं जो है ना मतलब आपको कोई गाना सुना रहा होता म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के बगैर मैं वैसे जो है ना गाना गुनगुनाऊं, तो उसका कोई गुनाह नहीं होता जब तक उसमें कोई कुफ्र या कलमात ना हो। तो मैं अगर इसमें कोई गाना सुना रहा होता म्यूजिक के साथ, या कोई मैं ऐसा काम कर रहा होता कि जिसका जो है ना जो है ना किसी इंसान को दुनियावी फायदा, ना दीनी फायदा, ना माशी फायदा, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, इस तरह का कोई भी कंटेंट अगर मैं बना रहा होता, तो मैं भी गुनाहगार होता और देखने वाला भी गुनाहगार होता। तो वो फतवा अपनी जगह पे आज भी कायम है, जिसको आप कह रहे हैं जहालत है, या जहालत का फतवा था वो। रह गई बात माइक वगैरह की, स्पीकर वगैरह की, तो वो फतवा उन्होंने किस किस बेस पे दिया था? वो इसी बेस पे दिया था कि भाई जो है ना हम बहैसियत मुसलमान, क्योंकि नॉन मुस्लिम में ज्यादातर जो है ना मतलब जो फैक्ट्री या जो है ना ये जो आप देख लें कि भाई जो है ना जो कारोबारी लोग हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ, हमारा मुसलमान बिजनेसमैन वो इस्लाम की खिदमत करने के लिए, या जो मतलब फंडिंग वगैरह करना या ये वो मामलात करने में इतना मतलब एफर्ट नहीं करता वो। लेकिन नॉन मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करने के लिए वो एफर्ट करते हैं, वो फंडिंग करते हैं। तो वो उन्होंने उस बेस पे कहा था कि जो है ये जो माइक वगैरह, ये स्पीकर वगैरह, ये नॉन मुस्लिम के हाथों बनकर आ रहा है, तो हमारे हाथों जब जो है ना मतलब जाहिर सी बात है उनसे वो चीज लेने के लिए पैसा जाएगा। जब पैसा जाएगा तो जो है ना वो माशी तौर पे फिट होंगे तो वो उस पैसे को हमसे कमाए, हम ही से कमाया, हम मुसलमानों से कमाए हुए पैसे को वो मुसलमानों के खिलाफ यूज करेंगे, फंडिंग करके। ऐसे इदारों को फंडिंग करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, तो फिर वो उस तरीके से हराम हो जाएगा। इसी तरीके से इंडिया की मूवीज वगैरह देखने के बारे में जो है ना कहीं उलमा इकराम ने फतवा दिया, और उसमें तो जो है ना डबल ट्रिपल जो है ना मतलब है फतवा। एक फतवा मतलब एक तो ये बात गलत, एक तो ये बात कि भाई जो है ना मूवीज देख के, जो उनको मूवीज देख के खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं, देखने से गुनाहगार हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे फिर जो है ना जो उस मूवीज से उनको बिजनेस जा रहा है, उस बिजनेस से जो वो कमाई कर रहे हैं, जो उनको अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग में से बेशक 1% ही जो है ना मुसलमानों के, कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने, या जो है ना मतलब आर्मी और जो है ना उनको सैलरी देना, उनको असला जो है ना खरीदना, और ये सारे मामलात करके वो जो है ना उसको मुसलमानों पर यूज कर रहे हैं। इस बेस पे जो है ना उन्होंने फतवा दिया। वो फतवा भी अपनी जगह ठीक है। कहाँ से गलत, कहाँ से उलमा इकराम जाहिल है? फिर अवाम की जहालत को आप उलमा इकराम पे कैसे थोपते हैं? क्या उलमा इकराम ने नमाज की तबलीग नहीं की है? क्या उलमा इकराम ने सुन्नतों का नहीं बताया कि भाई क्या सुन्नत है, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या बितर है? फिर दीनी जितने भी जो है अहकामात हैं, भाई मेरे पास तो जितनी नॉलेज है, मुझे तो उलमा इकराम ने पढ़ाई है, मैंने तो उलमा इकराम से सीखी। आपके पास जितनी नॉलेज है, किसी भी मुसलमान के पास जितनी भी नॉलेज है, चाहे किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है, वो किसी न किसी कारी, किसी न किसी मदरसे, किसी न किसी आलिम के पास से ही पढ़ा हुआ है। आपके पास भी अगर जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेशक उसका आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी सोच की वजह से। आपके पास भी जो नॉलेज है, आपने भी किसी न किसी कारी, किसी न किसी मौलवी से ही पढ़ा हुआ है, उसका मैंने भी मतलब उलमा इकराम से सीखा, मुझे उस इल्म का फायदा हो रहा है। आपने भी उन्हीं उलमा इकराम से जो है इल्म सीखा, लेकिन आपको उसका नुकसान हो रहा है। एक ही जगह से दो तालिब इल्म अगर इल्म हासिल कर रहे हैं और एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, उसमें फिर पढ़ाने वाले का कसूर नहीं है, उसमें पढ़ने वाले का कसूर है। क्योंकि एक बच्चा जब पढ़ना ही नहीं चाहता, तो फिर उसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, चलो जी डंडों पे जो है पढ़ जाते हैं मार खा के, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मार खाने के बावजूद नहीं पढ़ते हैं। फिर एक ही जगह से इल्म हासिल करने के बाद, एक ही जैसा इल्म हासिल करने के बाद, हर किसी का जो है ना माइंड लेवल समझने की, जो उस इल्म को कैच करने की जो सलाहियत है, वो भी सब में बराबर नहीं होती। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, अपने आसपास के किसी भी स्कूल में चले जाएं, बल्कि अपने तालीमी दौर को याद करें कि एक ही क्लास के 30 से 40 स्टूडेंट, उनको आज आप देख लें, उनमें से कितने जो है ना मतलब है एजुकेटेड हो के
تعلیم حاصل کر کے کامیاب لائف گزار رہے ہیں. کامیابی ناکامی کا جو میجرمنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے, مطلب کتنوں کو اس علم سے فائدہ ہوا, کتنوں نے اس علم کو اسی طریقے سے کیچ کیا, اور کتنوں نے جو ہے نا اس علم کو جو ہے نا مطلب اس طریقے سے کیچ نہیں کر سکے. علم حاصل کرنے کے معاملے میں کتنے ناکام ہوئے, کتنے کامیاب ہوئے. سب ایک جیسے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں پڑھانے والے کی قصور نہیں ہے, پڑھنے والے کا قصور ہے. علماء کرام کے پاس ہم خود جاتے نہیں ہیں, اور پھر جی علماء کرام نے اپنا کاروبار چلایا ہو, اپنی دکانیں چلائی ہوئی ہیں, غیرت نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے. کیا دیتے کیا ہیں ہم لوگ علماء کرام, کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ یہ جو چند علماء کرام آپ کو جو ہے نا امیر کبیر نظر آ رہے ہیں نا, وہ بھی صرف جو ہے نا مطلب وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے نا کہیں کسی ایسی مسجد میں ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جہاں پہ ان کے آس پاس کے جو وہاں کے اس علاقے کے نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے جو ہے نا مطلب تمام کام کرتے ہیں. ان کے لیے گھر لے کے دینا, ان کو گاڑیاں وغیرہ لے کر دینا, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. میں یہاں پہ ان علماء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے نا مطلب ہے چوری ڈکیتی کرپشن اور سیاست اور یہ سارے معاملات کر کے جو ہے نا امیر ہوئے ہیں. میں نے پہلے بولا کہ جو ہے نا ہر فیلڈ میں, ہر ادارے میں, ہر معاملے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ کون سی جو ہے نا مطلب انصاف ہے کہ جو ہے نا سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا. ہم مسلمانوں کا, ہم پاکستانیوں کا اسپیشلی, کیونکہ باہر کے لوگوں میں اتنا یہ چیز نہیں ہے جتنا ہم پاکستانیوں میں, کہ غلطی ایک شخص کی ہوتی ہے, ہم اس کی جو ہے نا مطلب پورے خاندان کو جو ہے نا گنتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ سارا خاندان ایسا ہے. غلطی ایک شخص کی ہوتی ہے, ہم پورے ادارے کو گالی دے رہے ہو. غلطی ایک شخص کی ہوتی ہے, ہم نسلوں کو اور قوموں کو جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ پھر کبھی کوئی ویڈیو آئے میں یاد رہے گا تو بناؤں گا. بہرحال تو علماء کرام کا قصور نہیں ہے, اس میں عوام کا قصور ہے کہ بھائی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ہم جو ہے نا 16 20 سال لگا دیتے ہیں, پھر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہاں بھی جو ہے نا ہم نے مکمل تعلیم حاصل کر لی. اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو کہ ایسا علم ہے کہ جس میں ہماری دنیا بھی سنوارنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے. بھائی ایک بک ہے جس کے اندر مثال کے طور پہ جس کے اندر ایسا سبق یا ایسا کوئی جو ہے نا نالج ہے کہ جو آپ کا 1 سال گزارنے کا اس کے اندر جو ہے نا مطلب ہے معاملات ہے کہ آپ نے یہ 1 سال اس سبق کے اس بک کے اندر گائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے سال کیسا گزارنا ہے. اور ایک بک ایسی ہے کہ جس کے اندر پوری لائف کا, اور صرف پوری لائف کا نہیں بلکہ اگلی لائف کا بھی ہے سبق, کہ اگلی لائف کے لیے بھی اس میں آپ کے لیے فائدہ مند باتیں ہیں, اور فائدہ مند اللہ پاک کی چیزیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں, سکھائی ہوئی ہے, علم سکھایا ہوا ہے اگلی لائف کے لیے. اس کتاب کو جو ہے نا ہم ٹوٹل 3 سال 4 سال دیتے ہیں, اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں وہ جی علماء کرام نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی. تو انجینئر مرزا علی صاحب اور پھر اولیاء کرام کی جو ہے نا مطلب آپ اوپر اعتراض کرتے ہیں, تو جو ہے نا اولیاء کرام کے اوپر آپ جس طرح کا اعتراض کرتے ہیں, کسی بھی ولی نے کبھی بھی یہ جو ہے نا مطلب آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی ولی نے کہا وہاں بھی آ کے میرے دربار پہ جو ہے نا دمال ڈالو, میرے دربار پہ جو ہے نا عورتیں آئیں, میرے دربار پہ جو ہے نا مطلب کوئی وہ. اور یہ مزارات آج کے نہیں ہیں, آپ کے نزدیک جو ہے نا آپ سے پچھلے والے مسلمان جائز تھے, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں اور بتا کے گئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سے پچھڑوں کو گالیاں دیں گے, اور وہ آپ جیسے ہی لوگ ہوں گے جو اپنے سے پچھڑوں کو گالیاں دیں گے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی ولی نے کسی بھی جو ہے نا مطلب ہے جو ولی حقیقت میں ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں, سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا چھوڑ دیں. بھائی یہ پیری فقیری والا معاملہ جو ہے یہ زیادہ تر بریلوی مسلک کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. بریلوی مسلک کوئی بھی مطلب بریلوی مسلک کے اندر جو اختلافات ہیں آپس میں ان کو چھوڑ دیں آپ, لیکن تمام بریلوی مسلک جو ایک شخص کو فالو کرتے ہیں, امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں خود بتایا ہے, اور علماء کرام نے ان کی کتاب سے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی ولی ہے تو اس کی پہچان کیا ہے, پیر ہے تو اس کی پہچان کیا ہے, یا اس کے اندر آپ نے کون سی چیزیں چیک کرنی ہیں, نوٹ کرنی ہیں, اور پھر اس کو اپنا پیر بنانا ہے اور اس کے ہاتھ پہ مرید ہونا ہے. یا ایک ولی اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو اس ولی کے اندر آپ نے کون سی چیز. سب سے پہلی بات یہ, کوئی بھی ولی اپنے آپ کو خود ولی کہتا ہی نہیں ہے. دوسری بات, کوئی بھی پیر ہو, کوئی بھی ولی ہو, شریعت سے باہر نہیں ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں بتایا ہے, اپنی کتاب میں خود لکھا ہے, جن کے ہم فالوور ہیں, جن کی کتابوں کو علماء کرام نے ہمیں پڑھ کے سنایا اور پھر ہم ان کے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں خود بتایا, خود لکھا ہے. سب سے پہلی بات, شریعت سے باہر نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ, کوئی بھی ولی کبھی خود نہیں بولتا ہے کہ ہاں بھی میں پیر ہوں یا میں ولی ہوں. تیسرے نمبر پہ بات کہ کوئی بھی شخص آپ پہ دم ڈالتا ہے, تعویذ دیتا ہے, اور پھر اس کے بدلے میں وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے, ایسے پیر کا, ایسے ولی کا, کس کا دم درود اثر کرتا ہی نہیں ہے, تعویذ اثر کرتا ہی نہیں ہے. مطلب علماء عوام کی جہالت کو آپ جو ہے نا اولیاء کرام کے گلے میں ڈال رہے ہیں اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جی ان کی مسٹیک ہے. ان کی کیا مسٹیک ہے؟ پھر ایک اور چیز جو ہے نا آپ نے ایک کوڈ کیا وہ جی چشتی رسول اللہ والا, جبکہ اس کے بارے میں اکثر علماء کرام نے جو ہے نا مطلب ہے پہلے بھی بتاتے رہے, پہلے تو ہم نے یہ سنا ہی نہیں تھا. بریلوی ہونے کے باوجود آپ تو ہم پہ یہ لگاتے ہیں نا وہ جی بریلوی اس طرح کہتے ہیں اور بریلویوں کا یہ جو ہے نا عقیدہ ہے.
جبکہ ہم نے تو یہ جملہ یہ کلمہ کہیں پہ سنا ہی نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے سنا اور اس کے بعد جو ہے نا کافی سارے علماء کرام کے منہ سے سنا. کیونکہ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو جس طرح عقائد کے باقی معاملات ہمیں علماء کرام نے سنائے اور بتائے یا ہماری تربیت کی تو یہ بھی کرتے، لیکن ہم نے نہیں سنا کسی عالم کے کسی مولوی یا کسی عالم کے منہ سے یہ لفظ کے جو ہے نا یہ کلمہ ہے یا یہ پڑھنا چاہیے یا اس کا ثواب ہے یا کوئی گناہ ہے یا اس طرح کی کوئی بات، بلکہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہمارے سامنے. کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک چیز تھی غلط تو اس کا ذکر کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. بھائی ایک شخص نے غلطی کر دی ہے، اس کو جو ہے نا مطلب ڈنڈورا پیٹنے کا مقصد کیا ہے؟ اور وہ غلطی آپ اس چیز کو ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ وہ غلطی جو ہے نا جو پبلشر تھا اس کی طرف سے ہوئی ہوئی ہے یا جس نے وہ کتاب لکھی تھی اس کی طرف سے ہوئی ہوئی ہے. کیونکہ کتاب پبلش کرنا بھی ایک کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا مطلب ہے کسی نے خیالوں میں سوچا اور کتاب چھپ کے سامنے آ گئی. باقاعدہ سب سے پہلے جو ہے نا لکھا جاتا ہے، پھر لکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو ترتیب دیا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا مطلب ہے کون سا پیراگراف پہلے آئے گا، کون سا بعد میں آئے گا، کون سا کس کیٹیگری میں آئے گا، کون سا کہاں پہ آئے گا. کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا پروسیجر جو ہے نا آگے پبلشر کے پاس چلا جاتا ہے. پھر پبلشر اس کے اندر جو ہے نا مطلب ہے کافی سارے معاملات کرتا ہے. اور چلیں جی انسان تھے نا سارے، وہ فرشتے تو نہیں تھے کہ جن سے جو ہے نا مطلب غلطی نہیں ہو سکتی. انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے، نئی نظر سے گزرا ہوگا کسی کی. یا اگر فور ایگزامپل جو ہے نا کسی ایک مخصوص جو ہے نا مجمع نے اس طرح کا کوئی عقیدہ اپنا بھی لیا تھا، باقی علماء کرام نے جو ہے نا مطلب نہ تو اس کی تبلیغ کی. یہی جو ہے نا تبلیغ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بات کو غلط سمجھتے تھے. کیونکہ اگر صحیح سمجھتے ہوتے تو تبلیغ کرتے. جس طرح باقی عقائد پھیلائے، باقی عقائد کو جو ہے نا عوام کے سامنے رکھا، اسی طرح اس بات کو بھی رکھتے. اگر وہ اس کو صحیح سمجھتے تو غلط سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. کتنے سارے علماء کرام نے جب آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو علماء کرام نے ویڈیوز بنا کے جو ہے نا مطلب ہے فیس بک پہ اور ٹک ٹاک اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی کہ اس طرح کا کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی نہیں. اور آپ یہ جو اولیاء کرام کے بارے میں کہتے رہتے ہیں جی بابد شاہی کوئی نہیں، بابد شاہی کوئی نہیں. ایک عام مسلمان کے بارے میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں یہ بتایا کہ تم نے ایک عام مسلمان کو بھی اپنے سے افضل سمجھنا ہے، اس کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا. آپ کون سی تبلیغ اور کون سا علم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مولوی بھی شاید کوئی نہیں تھے، ولی بھی شاید کوئی نہیں، صرف میں ہاں جیڑی شاید بس. وہ آپ ہی کی طرح کا تھا. ایک آیا تھا پہلے جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اس نے لوگوں کو منوایا اپنا آپ. پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا مولوی بولا، پھر اپنے آپ کو جو ہے نا عالم بولا، پھر اپنے آپ کو مفسر بولا، پھر اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب جو بھی اس نے بولا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ والے الفاظ بولے تھے یا نہیں بولے تھے، لیکن یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو بتایا کہ بھئی جو ہے نا میں آج جو مجھے یہ مرتبہ مل گیا، آج مجھے یہ مرتبہ مل گیا، اب میں جو ہے نا یوں ہو گیا، اب مجھے اللہ پاک نے یہ مرتبہ دے دیا. دن بدن اپنے مرتبوں میں وہ ترقی کرتا رہا اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. وہ بھی آپ ہی جیسا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں بھی اچھا کوئی بھی عالم دین بھی جو ہے نا مطلب ہے آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں، چاہے وہ دیوبند مسلک کا ہو، بریلی مسلک کا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ بھائی ٹوٹل جو ہے نا دین کا علم میرے پاس ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. جبکہ آپ جو تربیت دے رہے ہیں اس سے تو صرف نفرت بڑھے گی. کسی نے کوئی شے نہ سمجھو. وہ یہ چیز پہلے کم ہے ہمارے پاکستانی عوام میں. ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو وہ بھی پیسے کی جو ہے نا مطلب ہے اس پہ دیتے ہیں، میجرمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے، لاکھوں میں ہے، یہ اس لیول کا چودھری ہے یا خان ہے یا ملک ہے. اس کے پاس اس سے زیادہ یہ جو ہے نا اس سے اپ لیول کا چودھری اور خان ہے. ہم تو پیسے کے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا میجر کرتے ہیں یا جو ہے نا اس کو ناپتے ہیں. پیسے کے معاملے میں تول کے ہم عزت دیتے ہیں لوگوں کو. ہم یہ چیز پہلے کم کر رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ اور لوگوں کو جو ہے نا اس چیز پہ ورگلا رہے ہیں اور جو ہے نا بیکار ہیں اور جو ہے نا ان کو لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. اور آپ مانو نہ مانو، میں نے آپ کو نہیں منوانا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کرے آپ کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ بحیثیت مسلمان میری بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہے نا میں اور آپ ساتھ میں جنت میں ہوں. لیکن اگر آپ کو نصیب میں اللہ پاک نے ہدایت نہیں لکھی ہوئی تو جو آپ کے فالوورز ہیں میں ان کے لیے یہ مطلب ہے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ بھائی علماء کرام آپ دیکھیں نا کہ الیاس قادری صاحب یا دیوبند مسلک کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا مطلب ہے محبت اور جو ہے نا مطلب ہے ایک دوسرے سے اتحاد اتفاق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھئی جو اختلافات ہیں دیوبند مسلک یا بریلوی مسلک کے درمیان وہ اتنے ہائی علماء کرام کے درمیان نہیں ہیں، عوام کے درمیان میں ہیں. اس میں عوام کا قصور ہے کیونکہ عوام کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اور جب ایک چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کرنے کا حق کس نے دے دیا؟ بلکہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کا حق ہے کہ علماء کرام کے پاس جا کے اس کے بارے میں علم حاصل کریں. جب ایک ٹاپک پہ نالج نہیں ہے آپ کو تو تمام دیوبند مسلک کے یا جو ہے نا بریلوی مسلک کے علماء کرام جو ہے نا محبت کا درس دے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اتفاق کا درس دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا باقیوں کو جو ہے نا مطلب ہے آپ جو ہے نا خیر مار دو، صرف مجھے مانو جو ماننا ہے. اولیاء کرام کے خلاف جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے،
آپ ذرا غور کریں کہ آپ انڈائریکٹلی کہیں اللہ کی جو ہے نا مطلب ہے اس پہ اتھارٹی پہ سوال تو نہیں اٹھا رہے ہیں کہ جو ہے نا اللہ پاک ان کو جو ہے نا مطلب ہے یہ معجزات اور یہ کرامات وغیرہ یا جو ہے نا یہ معجزات تو معاذ اللہ جو ہے نا مطلب ہے انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہیں، کرامات جو ہیں وہ اللہ پاک دینے پہ قادر نہیں ہے. شیطان کو جو ہے نا مطلب ہے جو اتھارٹیز یا جو پاور دی اس کو ماننے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. جنات کو جو اتھارٹیز دی ہوئی ہیں اس کو ماننے میں ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی کرتا ہے. پھر دجال کو جس طرح کی جو ہے نا پاور جو ہے نا مطلب ہے پاور دی گئی ہوں گی یا دی ہوئی ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا قرآن پاک اور حدیث وغیرہ میں حدیث شریف میں جو ہے نا مطلب ذکر آتا ہے، ان پہ کوئی سوال نہیں کرتا. جو آتے ہیں منہ اٹھا کے جو ہے نا اولیاء کرام اور علماء کرام کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عوام جو ہے نا مطلب ہے اس کو سننا شروع کر دیتی ہے. ہاں بھائی جو ہے نا مطلب ہے یہ جنا آیا، یہ جنے کا پتر ہے. جن اولیاء کرام کے خلاف آپ اتنا جو ہے نا اول فول بولتے ہیں نا، وہ اولیاء کرام بے شک اللہ پاک نے ان کو بھیجا. وہ اولیاء کرام اگر اللہ پاک ان کو یہاں نہیں بھیجتا وہ یہاں نہ آتے ہند میں، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ہند پورا ایک ہی تھا نا جب اولیاء کرام نے یہاں پہ قدم رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں آپ کی بھی جو ہے نا 20-30 جو ہے نا نسلیں پہلے کی بات ہے، میری بھی 20-30 نسلوں پہلے کی بات ہے کہ اگر وہ نہ آتے تو میں اور آپ آج بھی جو ہے نا مطلب گاؤں میں اتر پی رہے ہوتے. ہم آج بھی جو ہے نا گائے کو اپنی ماں سمجھ رہے ہوتے. ہم آج بھی جو ہے نا بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے اگر وہ اولیاء کرام نہ آتے جن کی آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر فور ایگزامپل اگر آئی جی صاحب کی آپ نے مطلب ان کی اتھارٹی یا ان کی پاور یا ان کی تعریف آپ نے یا ان کا جو ہے نا مرتبہ آپ نے بیان کرنا ہے نا، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ ایس ایچ او کو گالیاں دیں گے تبھی اس کی جو ہے نا مطلب ہے وہ شان بڑھے گی یا اس کی شان آپ بیان کریں گے. اور آپ کو جو ہے نا مطلب اتنا شوق ہے نا وہ جی فلانا تو شے کوئی نہیں، فلانا تو شے کوئی نہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے چکروں میں جو ہے نا آپ اولیاء کرام کو جو ہے نا مطلب رگڑ دیتے ہو، علماء کرام کو رگڑ دیتے ہو. حالانکہ میں نے وہ پہلے بتایا کہ جو ہے نا چاند پہ تھوکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اپنے منہ پہ آئے گا. تو آپ ایک مرتبہ ذرا یہ تجربہ کر لینا، ذرا کسی آئی جی صاحب کی یا جو ہے کسی بڑے کمشنر کی جو ہے نا تعریف کرنے کے چکروں میں کسی ایس ایچ او کے منہ پہ کھڑے ہو کے ذرا گالیاں دینا ذرا. تو جو اس ٹائم پہ فزیکلی ایس ایچ او کے کو گالیاں دینے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اولیاء کرام کے بارے میں جو آپ اول فول بولتے ہیں نا، اس کا رزلٹ آپ کو دنیا میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا. لیکن فور ایگزامپل دنیا میں اگر آپ کو اللہ پاک جو ہے نا آپ کی رسید جس طرح ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے اسی طرح ڈیلی چھوڑتا ہے اور آپ کو نہیں دکھاتا اس کا رزلٹ، تو آخرت میں اس طرح کا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا. اور پھر اس چیز کو آپ خود ناپ لیں کہ جو ہے نا اگر ایک ایس ایچ او کے پاس جتنی اتھارٹی ہے وہ مجھے اتنی پنشمنٹ کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کے پاس جتنی اتھارٹی ہوگی اللہ آپ کو اتنا پنش کرے گا. جس طرح آپ جو ہے نا اولیاء کرام اور علماء کرام کے خلاف بول رہے ہیں. علماء کرام وہ کہ جن کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا کہ یہ علماء کرام میرے وارث ہیں. اولیاء کرام وہ کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے پاس سے مطلب علم دیا اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا کہ جس ٹائم پہ کوئی مطلب حق بیان کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پھر اللہ پاک انبیاء کرام کا تو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. لیکن جب جو ہے نا انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب جب بھی جو ہے نا مسلمان تھوڑا سا بہکتے ہیں، راستے سے بھٹکتے ہیں، تو اس ٹائم پھر اللہ پاک لاوارث نہیں چھوڑا ہوا ہوں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو. اللہ پاک پھر اپنا ولی بھیجتا ہے، مجدد بھیجتا ہے اپنا کوئی نہ کوئی، اور ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے. اس مجدد کو پہچاننا اور اس مجدد سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. اس میں علماء کرام کا قصور نہیں ہے، اس میں کسی مجدد کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی ولی کا کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ خرافات جو کچھ ہو رہا ہے جو ہے نا مزارات پہ درباروں پہ، اس کے ذمہ دار میں اور آپ خود ہیں، ہم لوگ خود ہیں، کرنے والے بھی اور جو یہ تماشا بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ایک چیز کو غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوں، اس وجہ سے ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے. بریلوی مسلک پہ آپ تب بلیم کریں یہ مزارات پہ خرافات ہونے کے معاملات میں، تب بلیم کریں کہ ان کے انڈر ہوں، ان کے ہاتھ کے نیچے ہوں، وہاں کے تمام معاملات کی اتھارٹی ان کے پاس ہو، پھر آپ ان سے جو ہے نا سوال کر سکتے ہیں. جس طرح آپ اپنے علاقے کے ایم پی ایم این اے سے سوال کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ ایم پی ایم این اے ہوتا ہے تبھی آپ سوال کرتے ہیں. اب میں کسی علاقے کا ایم پی ایم این اے نہیں ہوں، آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں میرے علاقے کے بارے میں یا کسی بھی علاقے کے بارے میں. جو ایم پی ایم این اے ہوتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے. ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے. کسی عام شخص سے تھوڑی سوال کیا جائے گا کہ بھائی تمہارے ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے. کسی بھی محکمے میں کوئی جو ہے نا اگر کرپشن ہو رہی ہے تو وہ اس کے بڑے سے کیا جاتا ہے سوال، جو جس کے انڈر جو ہے نا تمام اتھارٹیز ہیں اور جس کے پاس تمام اتھارٹیز ہیں اس محکمے میں کوئی بھی ڈیسیجن لینے کی جو ہے نا جس کے پاس اتھارٹی ہو. تو مزارات پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر تو جو ہے نا مزارات بریلوی مسلک کے جو ہے نا مطلب دعوت اسلامی ہے جو ہے نا کسی بھی بریلوی مسلک کے جو ہے نا لوگوں کے انڈر ہے، تو پھر تو آپ سوال کریں اور آپ پوچھنے کے حقدار ہیں. لیکن اگر نہیں ہے وہ اتھارٹی ان کے پاس یا ان کے ہاتھ کے انڈر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس حق نہیں ہے سوال کرنا.